حج ایک ایسی عظیم اور منفرد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کے فوائد بے شمار ہیں، دینی اور دنیاوی فوائد، مالی اور معاشی فوائد، سماجی اور معاشرتی فوائد۔ ان فوائد کو سمیٹنے کا تعلق یقیناً انسان کے ارادے اور محنت کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، حج کے بے شمار فوائد میں صرف چند جملوں میں عرض کرتا ہوں، اور کمال بات یہ ہے کہ ہر جملہ حدیث سے پاک ہے اور بحوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ ظاہر ہے قلت وقت دامنگیر ہے، ہر حوالہ تو میں نہیں پڑھ سکوں گا، البتہ احادیث سے حاصل ہونے والے نور، برکت اور فوائد آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ حج پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کہ سچا حاجی حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس ہوتا ہے کہ جیسے اسی دن پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت، بوڑھے کمزور مرد اور عورت کا حج و عمرہ جہاد کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت، حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور معصیت کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہوں گے، میرا اندازہ ہے اتنی پیاری باتیں سن کر۔ حاجی کی دعا اپنے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جس کے لیے حاجی دعا کرے اس کے لیے بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قبولیت کا عالم دیکھیں آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حج اور عمرہ کی راہ میں مرنے والوں کو قیامت تک حج و عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت، حج کی راہ میں مرنے والا حاجی حشر کے میدان میں احرام کے اندر لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کمال نہیں ہے یہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 لاکھ کے صدقے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا گیا۔ یہ ایک میں روایت پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک لفظ موتی ہے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال فریضہ حج ادا کرنے کے بعد میں مسجد خیف و منا کے درمیان سو گیا۔ میں نے آسمان سے اترتے 2 فرشتے دیکھے، 2 فرشتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اللہ کے بندے، کیا تو جانتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر پہلے نے خود ہی بتایا کہ 6 لاکھ افراد نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ اس بار صرف 6 افراد کا حج قبول ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دونوں فضا میں پرواز کر گئے۔ میں بیدار ہوا اس حال میں کہ میں ڈر رہا تھا۔ میں نے کہا ہائے افسوس کہ میں ان 6 میں سے کہاں ہوں گا۔ جب میں نے عرفات میں وقوف کیا اور مزدلفہ میں رات گزاری تو انہی دونوں فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حسب عادت آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے رب عز و جل نے اس رات کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پہلے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 مقبولین میں سے ہر ایک کی وجہ سے 1 لاکھ کو بخش دیا ہے۔ ٹوٹل حاجی کتنے تھے؟ 6 لاکھ۔ اب قبول کتنے کا ہوا؟ 6 کا ہوا، اور ہر ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کو بخش دیا ہے، اور تمام کا حج قبول فرما لیا ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا، اور مجھے اتنی خوشی تھی کہ جس کو اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ تمام حجاج کا حج قبول فرما لیا گیا اور جود و کرم سے نواز دیا گیا، اور کسی کو بدبخت و محروم نہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کا دن 9 ذو الحجہ کا یہ دن، مبارک دن، کتنا مبارک دن ہے۔ ویسے تو یہ 10 ایام کے بارے میں بڑی خاص فضیلتیں اور برکات ہمیں بتائی گئی ہیں، علماء کرام اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ، سبحان اللہ عز و جل۔